یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ایک بھائی وزیروں کی برائی کر رہا ہے ٹی وی پر اور ایک بھائی وزیر یہ ایسا خاندان ہے. ان کے والد تو میرے مرید تھے، مطلب میرے پیر تھے، میں مرید تھا. جو وہ کہتے تھے میں سنتا تھا، چاہے بس میں آ رہے ہیں چاہے سائیکل پہ ہیں، وہ میں ساتھ ہوتا. اور یہ کہ اب یہ جو حالات ملک کے ہیں، میں نے شاہ صاحب سے کہا شاہ صاحب ہر کوئی مر رہا ہے، اس میں ادبی فیسٹیول کیسے ہے؟ تو کہنے لگے انور میں نہیں چاہتا کہ ادب مرے، مجھے ادب کو زندہ رکھنا ہے. اور جس ملک میں ادب زندہ رہتا ہے وہ ملک کہیں جاتا نہیں، آگے جاتا ہے. تو یہ ذمہ میں نے اپنے سر لے لیا ہے کہ میں پاکستان میں ادب کو زندہ رکھوں گا. ہر زبان کو، چاہے وہ پنجابی ہو، پشتو ہو، سرائکی ہو، بلوچی ہو، اردو ہو، سندھی ہو، سب زبانوں کے ساتھ چلوں گا. تو میں نے کہا کہ دیکھ لیں حالات کیسے ہوتے ہیں، فیصلے آنا ہے کورٹ سے. اگر صحیح فیصلے آ گئے تو ٹھیک ہے، اگر صحیح فیصلوں کی امید نہیں ہے تو ان حالات میں اتنا بڑا فیسٹیول کرنا 3 دن. اور مجھے اندازہ ہے کراچی میں جب یہ اردو کانفرنس 3 دن ہوتی ہے 60-70 ہزار لوگ آ کے دیکھ کے جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، سنتے ہیں. اور اس دفعہ تو کمال کیا شاہ صاحب نے، کھانا بھی نہیں دیا پھر بھی آئے. ورنہ 90% لوگ ملیر سے 200 آتے ہیں، وہ بریانی کے لیے آتے ہیں، انہیں ادب سے کوئی واسطہ نہیں، مگر وہ بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ بریانی آخر میں نکلتی ہے. تو مگر یہ کہ شاہ صاحب کی ہمت ہے، شاہ صاحب کا کمال ہے کہ اتنے بڑے کام کا بیڑا اٹھا لیا. اور یہ ان کی محبت ہے ادب سے اور لاہور سے. جہاں تک اب لاہور میں کہنے لگے کیسا رہے گا، میں نے کہا اگر لاہور نہیں ہوتا تو پاکستان میں اردو نہیں ہوتی. پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے بعد بھی جتنی خدمت پنجاب نے اردو کی ہے، اور ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں. اب یہ کہ شاہ صاحب نے کہا کہ ہم چائنا کے بارڈر پہ بھی کر رہے ہیں، انڈیا کے بارڈر پہ بھی کر رہے ہیں، ایران کے بارڈر پہ بھی کر رہے ہیں. تو ایک پروگرام ہم لوگ بلوچستان کے بارڈر پہ بھی کر رہے ہیں. تو حالات دیکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. ہماری مطلب ہر آدمی کا حق ہے کہ آنے والا دن اچھا ہے، اور وہ آئے گا. 75 برسوں میں نہیں آیا مگر آئے گا. مگر یہ کہ آپ کو بھی تو انور بھائی نوجوانوں سے یہ امید رہی ہے ہمیشہ، وہی ہے ہمارا مستقبل. میری عمر کے لوگ، ہم لوگ تو بے غیرت ہیں کہ ان حالات میں بھی اتنی عمر تک جی رہے ہیں. کب کا مر جانا چاہیے تھا، مگر مجبوری ہے. میرے کام جو میں 66 برس سے لکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن کے لیے، یہ میرا کام نہیں تھا. میرا کام تھا پڑھانا، جو میں نہیں کر سکا. یا آ کے 1 گھنٹہ لوگوں کو خوش کرنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. ہمیں تعلیم پر توجہ دینا چاہیے. 1947 سے لے کے آج تک جو بھی بجٹ آیا اس میں سب سے کم پیسے تعلیم کے لیے رکھے گئے. تو مجھے یہ تھی کہ اگر اس ملک کے بچے پڑھ گئے تو الیکشن میں وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، تو ان کو بغیر پڑھا رکھا رکھو تاکہ یہ لوگ جب کھڑے رہیں تو یہ نہیں. اب نوجوانوں کا ملک ہے، بہت ذہین ہے، بہت تیز بچے ہیں. اللہ نے سب کچھ ان کو دیا ہے، ذہانت بھی ہے، عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے. اور سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے کہ یہ سچے ہیں. ہماری نوجوان نسل سچی ہے، اور یہی ایک امید کی کرن ہے جو کہ ٹھیک کر دے. اور رہا یہ فیسٹیول میں تو بقول شاہ صاحب کے ناچ بھی ہے، گانا بھی ہے، ہر چیز ہے. صرف کشتی نہیں ہے جو فیسٹیول کے بعد ہوگی. مگر یہ کہ
شاہ صاحب ضرور کامیاب ہوں گے. جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں شاہ صاحب وہ کامیاب ہوتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے یہ جو ایک پریشان سے شخص بیٹھے ہوئے زلفی, کیونکہ زلف پریشانی رہتی ہے, تو یہ زلفی جو ہیں ان کی بہت محبت ہے اس فیصلے میں. زلفی اگر نہیں ہوتے تو شاید یہ یہاں نہیں کر سکتے. تو شکریہ زلفی, شکریہ میر صاحب, آپ کا تعاون ہے اور انشاءاللہ یہ میلہ کامیاب رہے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.